عرش چینل کے ناظرین کی خدمت میں اکبر زاہد کا آداب و سلام۔ حسن غزل کا پروگرام بہت ہی مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مختصر سے عرصے میں ہمارے اس پروگرام کو بہت زیادہ مقبول کیا ہے، اور اس مقبولیت کے پیچھے آپ لوگوں کا ہاتھ ہے، ہمارے ناظرین کا، ہمارے شعراء کرام کا ساتھ ہے۔ اگر وہ ساتھ نہیں دیتے، اگر آپ لوگ ساتھ نہیں دیتے، آپ لوگوں کا تعاون نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی نظر کرم نہ ہوتی تو یہ سب ممکن نہیں تھا۔ بلا شبہ جب ہم نے عرش چینل کو شروع کرنے کا ارادہ کیا تو سامنے کوئی ایک واضح منصوبہ نہیں تھا کہ کس طرح سے اس کو بڑھایا جا سکے۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اپنا ہی کلام لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ عرش چینل کس مقصد کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ہوا یوں کہ پہلی غزل نشر ہونے کے بعد بہت سارے تحسینی توصیفی کلمات موصول ہوئے، بہت سارے لوگوں نے ہماری ہمت افزائی کی، اور اس کے بعد مجھ میں بھی حوصلہ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ ایک غزل پیش کی، پھر اس کے بعد سراج بھائی صاحب، پھر جناب مشتاق احمد رفیقی صاحب، اور اس کے بعد مختار بدری صاحب، حنیف کاتب محمد حنیف صاحب، پھر جناب مظفر شہمری صاحب، جناب علیم صبا نویدی صاحب، جناب شاہد مدراسی صاحب، جناب احمد نذیر صاحب، اور پھر جناب امتیاز احمد امتیازی صاحب، اور پھر جناب راہی فدائی صاحب، اور اس کے ساتھ ماہر مدراسی صاحب تھے، انہوں نے بھی اپنی غزل پیش کی۔ پھر ببر نواب صاحب، ان کی غزل عرش چینل میں پیش کی گئی، اور اس کے بعد جناب ایوب مدراسی صاحب نے بھی اپنی ایک غزل ہمارے عرش چینل کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے روانہ کی ہے، اور آج میں ایوب مدراسی صاحب کو ہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایوب مدراسی صاحب ایک نوجوان شاعر ہیں۔ بڑوں کے ساتھ وہ اتنے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ان کو جی چاہتا ہے کہ ان کو گلے لگا لیں، اور ان کے حق میں دعائیں نکلتے ہیں دل سے۔ ایوب مدراسی صاحب سے میری ملاقاتیں کئی بار ہوئی ہیں، اور پہلی بار جب ان سے ملاقات ہوئی تو مشاعرے کے بعد کافی رات ہو گئی تھی، اور مجھے چنئی میں یہ مشاعرہ ہوا تھا، مجھے ٹرپلیکن سے پرسوکم تک جانا تھا، لیکن کوئی سواری نہیں تھی، وہاں پر کوئی سواری کا انتظام بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایوب مدراسی نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر تک پہنچا دیں گے۔ تو اتنی رات گئے، وہ صرف میری خاطر اپنی ٹو ویلر میں مجھے بٹھا کر پرسوکم تک لے گئے اور گھر پہنچایا، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں ان کا۔ اور اس کے بعد، اس ملاقات کے بعد جب بھی میڈراس آتا، چنئی آتا، تو ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، کیونکہ جب بھی ہم جاتے چنئی تو ضرور کوئی نہ کوئی ایک ادبی پروگرام ہوتا ضرور تھا، اور اس کے پیچھے ان ادبی پروگراموں کے محرک جو تھے وہ جناب شاہد مدراسی صاحب تھے اور جناب علیم صبا نویدی صاحب تھے۔ اور اکثر و بیشتر یہ جو مشاعرے، یہ ادبی محفلیں جو ہوتی تھی، وہ علیم صبا نویدی صاحب کے ہی ایوان علیم میں، یعنی ان کی رہائش گاہ، ایک فلیٹ ہے ان کا، جسے ہم لوگوں نے ایوان علیم کا نام دے رکھا ہے، تو اسی جگہ یہ ادبی محفلیں بھی منعقد ہوا کرتی تھیں۔ تو بہت ہی خوبصورت ہوتی تھی یہ محفلیں، اور آج بھی ہوا کرتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جب بھی باہر سے کوئی مہمان شاعر یا ادیب چنئی تشریف لاتے ہیں تو ان کے اعزاز میں یہ محفلیں منعقد کرنا جناب علیم صبا نویدی صاحب اور جناب شاہد مدراسی صاحب اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور اس فرض کو وہ بخوبی آج بھی نبھا رہے ہیں۔ تو بہرحال آئیے اب ہم جناب ایوب مدراسی صاحب کو سماعت کرتے ہیں۔ جناب ایوب مدراسی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی غزل پیش کریں۔ جناب ایوب مدراسی۔ عرش چینل کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل سے پہلے دو اشعار سماعت فرمائیں۔ سب سے محبت کر کے دیکھ، سب سے محبت کر کے دیکھ، ایسی عبادت کر کے دیکھ، جس کو کریں وہ دل سے پسند، جس کو کریں وہ دل سے پسند، ایسی شرارت کر کے دیکھ۔ تو غزل کا مسئلہ پیش خدمت ہے۔
نیندوں میں وہ سجدے خواب، نیندوں میں وہ سجدے خواب، آخر نکلے جھوٹے خواب، نیندوں میں وہ سجدے خواب، آخر نکلے جھوٹے خواب، نیندیں اڑا دیتے ہیں سب، نیندیں اڑا دیتے ہیں سب، کانٹے بن کر چبھتے خواب، نیندیں اڑا دیتے ہیں سب، کانٹے بن کر چبھتے خواب، تعبیریں جھوٹی نکلی، تعبیریں جھوٹی نکلی، کیسے کیسے دیکھے خواب، ساری ہی تنخواہ لوٹی، ساری ہی تنخواہ لوٹی، دیکھے باپ نے مہنگے خواب، دیکھے باپ نے مہنگے خواب، ارماں سارے شیشے تھے، ارماں سارے شیشے تھے، گر کر ان کے ٹوٹے خواب، گر کر ان کے ٹوٹے خواب، تیرے سنہرے میرے سیاہ، تیرے سنہرے میرے سیاہ، وہ تیرے یہ میرے خواب، وہ تیرے یہ میرے خواب۔ مقطع پہ پہنچا ہوں۔ وہ الہڑ چنچل ایوب، وہ الہڑ چنچل ایوب، وہ جب آئے مہنگے خواب، وہ جب آئے مہنگے خواب، نیندوں میں وہ سجدے خواب، آخر نکلے جھوٹے خواب، آخر نکلے جھوٹے خواب۔ اور چینل کے ناظرین کی خدمت میں اکبر زاہد کا آداب و سلام۔ حسن غزل کے اس خوبصورت پروگرام میں